قرآن کا خلاصہ، حدیث کا خلاصہ، میرے سے الگ کام نہیں ہے کافی. حضور پہ بجلی نہ چلے جانا 10 بجے حضور تو نہیں سننی نظر گفتگو. میرا کیا سننا، بہت سی باتیں کرتے ہیں. ایپیلاگ حضور، ایپیلاگ. ایپیلاگ. سب آپ کے میرے سے ہمارے پرانے دوست ہیں، جس طرح قاری صاحب تشریف لاتے ہیں اسی گروپ کے دوست ہیں. اب یہ ضعیف ہو چکے ہیں لیکن ان کا ایمان اسی جوانی ہے. اللہ ابھی لیکن چلنا مشکل ہے، لیکن بیٹھنا مشکل ہے. ہمارا بہت بڑا سنا ہے، ان میں بڑے بڑے اولیاء ہوئے ہیں. حضرت خواجہ توکل شاہ صاحب والی جیسے پاس بیٹھ کے اور تاریخ پاکستان کے بڑے مخلص کا یہ جو آج کل جو پاکستان کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں، ہاں یہ اس وقت پاکستان کو نہ پاکستان اور قائد اعظم کا کافی ایسے کام کرتے تھے. آج کا پاکستان کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو تاریخ پاکستان کی وجہ ایک دو منٹ نکالنے پر وہ بات سنا دیں جو آپ جہاں سے مولانا کو شیر صاحب کے لیے گئے تھے، لے کر گئے تھے اور جلسے میں انہوں نے جو اشعار بڑا مزہ آئے گا. یہ تاریخ پاکستان کا ایک حصہ چیپٹر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میرے بھائی کا سلام کہنا میرے بارہ میں بارہ سے باقی ادھر سے ماں بارہ جانا پیڑت پیڑت رہبر چلی گئے. آپ بولا کرتا ہوں پیر صاحب میرے شاہ فرمایا میرے تاریخ پاکستان کب دکھاتے ہیں ایسی فون کر کے کب دکھاتے ہیں گلی گلی پوچھے پوچھے پنڈ پنڈ ہاں ہاں روڑا پیر دیکھ رہے ہیں پاکستان، دیکھ رہے ہیں پاکستان بن رہے گا پاکستان. کئی خواتین نے آ کر نہیں بنے گا پاکستان، نہیں بنے گا پاکستان. وہ نور کی نماز شاہ صاحب کو فرمان کے اچھا سنت ہو رہا ہے جو دنیا ان سے امر سمت ہے اللہ شریف پورا اللہ شریف نے دی ہے اب ہے کہ نہیں ہے سلک کیا اللہ شریف پورا ادھر کو لانا ہی لانے لانا دے رہا بہت بڑھنا اس جلسہ بڑے طرف سے سنوال یوں کریں گے یوں کریں گے ایسے بلیں گے خیر انہوں نے تیرہ پیئے ہمارے لیے ضرور کی کرتے ہیں حساب رکھنا. میں آج صبح پر جانا ہو لوگوں ہوٹل جاتے جا کوٹ سب بیگ ہے سب کو ملے بڑے مسئلہ رحمت اللہ تعالیٰ رہا ہے دوسری بیٹھے شروع کر دے سوال کیا میں کہ میں کہا جا رہا تھا ہمارے کو تشریف سے سنوے کا پنڈی ہے کوئی اس نے کہا چھٹی کے چھٹی آ گئی الائن چال دن آج پستی بس آ گئی ان روٹ سے سرکور تو وقت پھر پڑھنے ہوں میں پھر ہمٹی پہنچا شیخ صاحب بات پڑھا کے پیشی دی کیا کام ہو غلط کی طرح سناؤ لگا بڑے کیا ہے بیٹھے کا آپ حضور میں کوٹ پایا پاک بستی اسپیشل ڈیوٹی آتی تھی اور ایکسپریس اس میں بیٹھے اس سے ایک ہوتا 10:30 پونے 11 تھی واپس ہو جاتا سب کا خرچہ کتنا آیا تھا تقریباً کوئی 12.5 کی خرچہ سال آیا باقی پیسہ
ملاقات کے سنبھال کے کتنے بجے میں باقی لگتی ہے آپ کو جب سب دو بندہ میں بیٹھ دیکھ رہے ہیں جو پاکستان بند رہے گا پاکستان شیر صاحب کا بڑے پانچ اللہ بخشے ہیں بڑے جزار عالم جزار گور والے اور شعر و شاعری کے اندر آپ مسانی نہیں سن رہا بیٹھے نا ایسے بھول بھی ہیں وہ نظر پہ آئے گی انہیں اچھے اجازت شعر کا شروع ایسے تاریخ پروفیسر تاریخ سرکٹ ہو رہا ہے تو مان کے کیا سرکٹ پہ جمع ہوا کی کرو پاکستان لائے گئے وہ آ رہے گے اور بات آپ میرے ساتھ میں پاک اللہ پاک احمد پاک جسم و جان ہو اللہ کے پاک رسول پاک ہم بھی پاک اصیل پاک پاک اللہ پاک احمد پاک جسم و جان ہو کیوں نہ پھر رہنے کو اپنا گھر بھی پاکستان ہو کیوں نہ پھر رہنے کو اپنا گھر بھی پاکستان ہو یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے لکھت بنائی حضرت مولانا محمد بشیر صاحب جی 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 اور یہ حضرت علامہ محمد بشیر صاحب ہوئے یہ مفتی اعظم ہند جو تھے ہمارے جناب محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ محدث کوٹلی جی 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 ٹھیک ہے آپ خلیفہ تھے حضرت حافظ عبد الکریم صاحب اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور انہوں نے اتنا بڑا جنرال عالم دین تیار کیا انہیں سلطان الوائزی کہتے تھے ہم اطلاف میں بیٹھے اور محفل کو ایک لمحے میں رولانا اور ایک لمحے میں ایسا ان کو یہ دیتے اللہ سبحان اور وہابیت کے خلاف پہلا مؤثر انسان حضرت مولانا محمد شریف صاحب کو ان کی تصانیف بڑی جاندار قسم کی بعد میں مولانا ضیاء اللہ صاحب یہ حضرت مولانا محمد بشیر صاحب قبلہ کے بھانجے تھے اور انہیں کے سارے علوم و فنون سے استفادہ کیا اب میرا خیال ہے کہ ٹائم بہت ہو چکا ہے تھوڑا سا چلیں میں اس نقطۂ نظر کے ساتھ بیان کروں گا کہ علوم کی نہیں ایسی چیزوں کی طرف میں آپ کو اشارات دوں گا کہ جنہیں آپ اگر پریکٹیکل لائف میں استعمال کرنا چاہیں تو آپ کو اتنا فائدہ حاصل اللہ اکبر اللہ اکبر صرف علم برائے علم ٹھیک ہے ذہن تسلیم کی ضرور ہوتی ہے ہو سکتا نہیں ذہن تسلیم ہوتی ہوگی ان کو شک نہیں لیکن بعض علوم ایسے ہیں کہ ایک ہی نقطہ انسان کو ساری زندگی پہ دیتا ہے آج کی محفل میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ ہمارے والد گرامی علیہ رحمت کی یاد میں ہے لیکن ان کا نام ایک استعارہ ہے ساری محبتوں کو جمع کرنے کا جس طرح ایک پھول ہے نا تو پھول کے ساتھ خوشبو یاد آئے پھول کے ساتھ حسن یاد آئے پھول کے ساتھ چمن یاد آئے پھول کے ساتھ باد بہار یاد آئے پھول کے ساتھ باد صبا یاد آئے پھول کے ساتھ بلبل یاد آئے بلبل کے ساتھ اس کے زمزمے یاد آئے تو استعارہ اس شے کو کہتے ہیں جس کا نام لینے سے ہزاروں چکر کھل جائے اس کو استعارہ کہتے ہیں بیٹر ٹھیک ہے تو حضرت قبلہ والد گرامی کا اسم گرامی جو ہے وہ ایک استعارہ ہے مساری محبتوں کا
انہیں محبتوں میں حضرت سائد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی آپ مجھے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ چھوڑے باقی سارے کاموں کے لیے ساتھ ایک کلندر لیٹا ہوا ہے اس کے آستانے پہ جایا کر. تو میں پوچھتا ہوں ضرور کون سے؟ تو میں حضرت سائیں اللہ بخش صاحب ایک دن مال میں بیٹھے ہوئے تھے قبلہ وقت نگران، تو مجھے کتاب دی پردے کلندر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. مجھے کتاب دی اور فرمایا کہ یہ کتاب پڑھ. عزیز ملک ایک مصنف والے معروف ہے اور انہوں نے تاریخ پٹوار بھی لکھی ہے، پٹوار کے رائٹرز میں سے چوٹی کے رائٹر. وہ کتاب جو میں نے پڑھنا شروع کی تو ابتدا سے لے کے انتہا تک میں پڑھ گیا اور یوں لگا کہ ایک ایک لفظ پر محبتوں کے سمندر گئے. اور حضرت سائیں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لائف ہسٹری، آپ کی ذاتی معلومات، آپ کے روحانی معارف اور مدارج نہایت خوبصورت انداز میں. اگر آپ دوستوں میں سے کچھ کو پڑھنا چاہیں وہ قبلہ والد گرامی کی وہ کتاب آج بھی لائبریری میں اس طرح پر. جبکہ حضرت سائیں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین کے پاس اس کو کتاب ملنا بالکل ناپید ہو چکا. جی جی کہیں نہیں ملی لیکن وہ ابھی بھی لائبریری میں. تو حضرت سائیں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پیار کرنے والوں میں حضرت والد گرامی کیا 1914 میں ولادت ہے اور 89 میں وصال. جی 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 تقریباً 75 برس کی عمر سے قبلہ والد گرامی نے وصال. اور جن اعظم ترین اولیاء سے قبلہ والد گرامی کو فیوزات حاصل کرنے کا موقع ملا ان میں ایک تو خود اپنے والد گرامی حضرت مولانا مولوی اللہ دیتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات البال ہے، جو خلیفہ کے حضرت خواجہ احمد مولوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیچ، خواجہ غلام حیدر شاہ صاحب بلادپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بیچ، خواجہ محمد قاسم صادقی مولوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیچ، اور اپنے بزرگ خاندان کے بزرگ حضرت مولانا شہنشاہ قلندرہ حضرت مولانا مولوی پائندہ صاحب کے بھی خلیفہ تھے. ان ہستیوں سے قبلہ والد گرامی کو مستفید ہونے ٹھیک ہے. لیکن آپ کے براہ راست مرشد خواجہ خواجگان حضرت حافظ عبد الکریم صاحب. اب دیکھیں کہ حضرت دادا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جلال پور شریف سے بیعت نہیں کرا کیونکہ ان کے شیخ وصال فرما چکے تھے. خواجہ غلام حیدر شاہ صاحب وصال فرما چکے تھے. خواجہ احمد مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بیعت نہیں کرایا تو وہ بھی وصال فرما چکے تھے. اور خواجہ قاسم صادقی موڑا شریف اور خواجہ حافظ عبد الکریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دوستیاں منصہ شروع کر. تو فرمایا کہ موڑا شریف کا فیض تو اس گھر میں آ چکا ہے، عیدگاہ شریف کا فیض اپنے وقت کا غوث بیٹھا ہوا تو آپ کو وہاں سے بیٹھ کر قبلہ والد گرامی کو حضرت خواجہ حافظ عبد الکریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کرا. 1937 میں جب حضرت حافظ عبد الکریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا اس کے بعد قبلہ والد صاحب خواجہ عبد الرحمان صاحب جنہیں خواجہ ثانی کا ان سے ہم نشین ہوئے. جس محفل میں یہ کرامت پیش آئی اس محفل میں قبلہ والد گرامی خود موجود. کرامت کیا تھی؟ حضرت قبلہ ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، درس تفسیر تھے، تفسیر القرآن. کٹاریاں والی جو آج کل بدعقیدہ لوگ قبضے میں ہر ایک نقشہ کا ٹھیک ہوتا ہے کیونکہ لوگ باطنی لوگ اپنی حفاظت کرنا جانتے ہیں. قبلہ والد صاحب فرماتے ہیں کہ محفل میں درس قرآن ہو رہا تھا اور حضرت قبلہ حضرت عبد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان کا درس دے یا آپ تفسیر روح المعانی کا درس دیا کرتے یا تفسیر روح البیان کا درس دیا کرتے تھے
یا تفسیر مظہری کا درس دیا کرتے تھے، یا سرکار غوث الورا کے جو لیکچرز ہیں الفتح الربانی یا ان کا لیکچر دیا کرتے تھے، یا حضرت امام ربانی کے جو لیکچرز ہیں جو کے مکتوبات ہیں ان کا لیکچر۔ اس وقت جس وقت یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت روح البیان کا درس دے رہے تھے حضرت علامہ اسماعیل حقی افندی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور یاد رکھیں کہ اہل سنت کے استدلال میں حضرت علامہ اسماعیل حقی افندی رحمۃ اللہ علیہ سے بہتر کس نے حنفیت پر تفسیر مظہری علامہ قاضی ثناء اللہ صاحب کو رحمۃ اللہ علیہ، اور اہل سنت کے دیگر اس استدلال پر دوسری کتاب جو حضرت اسماعیل حقی افندی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر روح البیان، نقشبندی اور دیگر اولیات اسرار پر روح المعانی حضرت علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں اپنے پاس سماج میں رکھا یہ کام آئی تو درس دے رہے تھے تفسیر روح البیان کا۔ ایک شاید تھے کہنے جی حضرت صاحب بیان فرما رہے اس طرح نہیں، اس طرح فرمایا نہیں، جو کچھ کہ میں کہہ رہا ہوں یہی درست ہے، آپ ذرا غور کر لیں۔ اب تقاضا ادب یہ تھا کہ وہ بندہ بعد میں آ کر ڈسکشن کر لیتا، بحث کر لیتا، گفتگو کر لیتا، لیکن اس نے ادب کے دامن کو چھوڑ دیا اور کہا نہیں آپ غلط کہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس وقت وہ فریکوینسیاں پھر ساری چارج ہو گئی اور وقت کا شہنشاہ ولی جی 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 جن پر قرآن پڑا تھا ان کے دربار میں جاتا سبحان اللہ، اور فرمایا مجھے حضرت ایوب علیہ السلام کی روح کا تفسیر میں حضرت ایوب کا سامنے ذکر ہوگا، جی 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 مجھے حضرت ایوب علیہ السلام کی روح کہہ رہی ہے کہ ایسے تم کون ہوتے ہو کہنے اللہ اکبر۔ یہ بات کہنے تھی کہ محفل میں ایک شخص اٹھا 2 فٹ اس طرح اوپر اچھلا، جی جی دھڑام سے نیچے گرا اور اس کی روح کب سے سے پتا چلا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بعد میں نے تحقیق کی وہ بندہ رہنے والا تھا ماڈل ٹاؤن مکہ، میں ان کے گھر گیا اور وہاں جا کر پاتے اللہ اکبر۔ تو یہ واقعہ قبلہ والد گرامی کے سامنے پہنچا تو میں نے پھر وارث سے پوچھا کہ میں نے کہا جناب یہ کیا وجہ ہے، کیا ہوا تھا، وہ کیوں مر گیا؟ فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے ثابت کرنا تھا کہ میں آیا ہوں، ثابت کیے بغیر جانا نہیں تھا۔ روح نبوت کا اتنا وزن ہوتا ہے کہ عام روح اس کو سہار نہیں سکتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب جلوہ گری فرمائی تو اس شہید کی روح اس کو سہار نہ سکی، برداشت نہ کر سکی، اس کے بدن کو چھوڑ دیا۔ اب اس شخص کی قبر سے حضرت ایوب علیہ السلام کا فیض جائے، کیوں؟ اس کی اپنی روح الگ ہوگی جی 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 اور اس کے بدن پر روح ایوب علیہ السلام نے مکمل سربراہ کیا۔ اب اس کے روح کا ہر سیل، ہر ذرہ چارج ہو گیا فیض ایوب علیہ السلام سے، اور اب حضرت ایوب علیہ السلام کا فیض اس کی قبر سے جاتا ہے۔ یہ قبلہ والد صاحب نے شامل ہے۔ پھر ہم وہاں پر ان کا گھر ٹریس کر کے، یہ ہمارے سعید صاحب کے دوست ہیں، ان کے گھر کے پاس ہو کر اور ان کو ان کی تفصیل پتہ ہے۔ محبوب صاحب ہمارے ساتھ ہے، شاید یہ ساتھ بھی ہو ساتھ ہیں، جو ہے بولو ناز ہم شادی کسا بولوں تو کیا بس کیا واہ کتنا والد گرامی نے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو بہت مخفی رکھا، جی جی لیکن تصرف کا کیا حالت تھا۔ ایک دن ہمارے چھوٹے بھائی سے کہتے کہ یہ جو آیت کرسی ہے نا، یہ اتنی بڑی چیز ہے
کہ اندھیرا ہو تو اس میں روشنی کر دیتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کہنے لگے کسی چھوٹے تاریخ سے چھوٹا بھائی کی تاریخ جی ایڈوکیٹ صاحب جی جی اسے کہنے لگے اس نے پوچھا جی وہ کیسے فرمانے لگے کہ میں گاؤں جا رہا تھا نماز پڑھنے کے لیے صبح کی جی تو تہجد کا ٹائم تھا آندھی چلی اور لالٹین بجھ گئی اللہ تو اکبر میں نے آج تک سے پڑھی تو جب اللہ اکبر اللہ اکبر. اس طرح کی کیفیات کی اس طرح کے مقامات کھانا کھاتے وقت تقریباً جب بھی کھانا کھاتے اور کوئی ان کے ساتھ ہوتا تو فرماتے یا واجب کو پڑا کرو لقمہ جا کر پیٹ میں اللہ اکبر اللہ اکبر. کبھی کوئی دعویٰ نہیں کیا اللہ لیکن ہم نے ان کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات اللہ کی بارگاہ میں استجاب ہوتے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں چار دفعہ نہیں ہزار دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر. جو زبان سے نکل جاتا تو قبلہ قاری صاحب سے ہمارے برادر گرامی سے جو آخری وصیت فرمائی وہ یہ تھی کہ جمیع العلم فی القرآن لاکن فکاسر عنہ افہام الرجال کہ سارے علوم قرآن میں لیکن لوگ ان کو نہیں سمجھ سکتے. اس طرح یوں کہنا چاہیے کہ ہم دونوں بھائیوں کے سیکشن میں تقسیم کر ٹھیک ٹھیک. ان کے کھاتے میں علم قرآن دے دیا یعنی اشارہ تھا اس بات کی طرف جمیع العلم فی القرآن لاکن فکاسر عنہ افہام الرجال کہ سارے علوم قرآن میں لیکن عوام کی سمجھ وہاں تک لوگوں کے ذہن وہاں تک نہیں پہنچتے. اور میری طرف دیکھ کے فرمایا محمد سید الکونین والفریقین من قرب ومن عجب. مجھے اشارہ مل گیا کہ ان کا فیض قرآن میں ہے اور تمہارا فیض سرکار مدینہ ہے. واہ واہ. اور اس کے بعد فرمایا شبی پیشی خدا بگوریز کا مثال شبی ایک رات پیشی خدا اقبال جی جی جی. پرانی فارسی میں پیش خدا پڑھا کرتے تھے آج کل کی فارسی اس میں پیش خدا شبی پیش خدا بگوریز کا مثال اقبال کا کلام. اور اقبال کے کلام کو قبلہ والد کرام نے سینے سے لگا کے رکھا. حضرت پیر روم کی مثنوی حضرت علامہ اقبال کا کلام اور حضرت میاں صاحب عارف قری رحمۃ اللہ علیہ صاحب العلوم جی جی. اور فقہ میں نور الانوار اور تصوف میں امام غزالی کی احیاء علوم الدین. جی جی. یہ کتابیں ہر وقت سرانے کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر. جس وقت مثال ہوا تو جو کتاب پاس میں وہ حضرت شیخ شاہ الدین مصطفی شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہمارے کے پاس. اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر کوئی چاہے کہ صحیح بند میروانی علوم پر رسائی حاصل کرے تو ہمارے کے پاس یا دادا صاحب کی کشف باجود یا الفتح الربانی سرکار غوث پاک پڑھے یا اگر امام ربانی کی مکتوبات یہ کتابیں سے کر رہا ہوں. یہ ہمارا کورس ہے یہ ہمارا مثال. تو قبلہ والد گرامی کے پاس یہ کتابیں اکثر موجود رہتی ہیں اور اقبال کا کام. تو مجھے اکثر فرمایا کرتے تھے اور اگر مختار صاحب کو روانی ہو تو یقیناً نہیں ہوگا. مثال سے ایک دو دن پہلے آخری ملاقات کی اٹھ کر بیٹھے اٹھنا بڑا مشکل ہو گیا تھا. ہماری وضاحت کے لیے اٹھ کر بیٹھے کہ دو بات کی دور بھائی ربائی نمبر 1 یہ تھی کہ شبی کی شیخ خدا کو بڑی استمزار مسلمانہ چرا کھارا گزار کہ میں اللہ کے حضور میں اقبال کروں کہ میں اللہ کے حضور میں رویا کہ مسلمان کیوں اتنے خار ہیں اور زار ہیں, اتنی بری حالت میں کیوں. شبی پیش خدا بڑی استمزار مسلمانہ چرا کھارا گزار ندا آمد نبی دانی کے ان قوم دلی دارم محبوب ندا آئی کہ تم نہیں جانتے کہ یہ وہ قوم ہے جو دل تو رکھتے ہیں لیکن دلدار.
اس کے بعد اس سوال یہ سوال اقبال نے کیا خدا کی بات ہے، جواب ملا یہ کہ دل تو رکھتے ہیں لیکن دلدار نہیں۔ اس کا جواب قبلہ سے فرمایا کہ علامہ اقبال کی اسرار خودی میں اقبال نے دیا ہوا ہست محبوبی نہا اندر دل ہے کہ تیرے دل میں ایک محبوب ہے۔ اب اگر یہ کہ تیرے دارہ نہ محبوبی نہ دارہ نے فرمایا ہست محبوبی نہا اندر دل ہے چشم اگر داری بیا بن مائے کہ اگر تو توقع رکھتا ہے تلاش میں ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تیرے دل کے اندر ایک محبوب ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں، انڈیکیٹ کرتا ہوں کیا درد میں مسلم بتا آپ روئے ماں ہماری عروج اقبال صاحب ہمیں اس طرح سیکوینس کے ساتھ بتایا گیا، مطالعہ کر کے ایک آئیڈیا فریم کرتے اور پھر وہ ہمیں ہماری جوڑی میں لاتے۔ اب آخری جو ربائی قبلہ والد گرامی نے ممتاز صاحب کو سنائی تھی، کاش اس کا ان کو یاد ہے، مسلمان اور فقیر کچکلا ہے کہ مسلمان وہ فقیر کچکلا ہے۔ کچکلا کہتے ہیں بنگی ٹوپی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ تشریف فرما کر تو آپ نے دیکھا یوں عبادت کر رہے، اس وقت آپ نے ٹوپی ذرا ٹیڑھی پہنی، ٹوپی ذرا ٹیڑھی پہنی، ہر قوم راست راہی دینی اور قبلہ گاہی، ٹھیک ہے، ہر قوم راست راہی دینی اور قبلہ گاہی، کہ ہر قوم کا اپنا ایک رستہ ہے، ہر قوم کا اپنا دین ہے اور ہر قوم کا اپنا قبلہ ہے۔ حضرت امیر خسرو فوراً بولے ماں قبلہ راستہ کر دیں بس سب کے کر چلا، یہ حضرت امیر خسرو بولے کہ ماں قبلہ راستہ کر دیں بس سب کے کر چلا، جس کا ہوتا ہے قبلہ ہوتا رہے، جس کی رائے اپنی ہے اپنی ہوتی رہے، جس کا دین ہو اس کا دین ہوتا رہے۔ میرا قبلہ یہ سب یہ اس طرح ہو گیا ہوا ہے جس طرح ایک ٹیڑھی ٹوپی پہنے میرے سردار، ٹھیک ہے۔ اس ریفرنس کو دیتے ہوئے اقبال نے مسلمان اور فقیر کچکلا کہ مسلمان وہ فقیر کچکلا ہے رمیدہ سینہ او سوزے آئے کہ اس کے سینے سے بھاگتی ہوئی آہیں نکل رہی، رمیدہ کہتے ہیں بھاگنا، بھاگتی ہوئی آہیں نکل رہی، آہ در آہ نکل رہی، دلش نادت چرا نادت نہ نادت، اس کا دل روتا ہے اور کیوں روتا ہے مجھے نہیں جانتا، نگاہ یا رسول اللہ۔ اقبال کی یہ ربائی میں نے اپنے والد گرامی سے جو آخری اشعار سنے اور اس کے بعد انہوں نے اپنے سر دل پہ ہاتھ رکھا، ان سے پوچھے اور رونے لگے اور تڑپ کر زبائی پڑ گئے۔ اس کے بعد تو خیر ان کی کامیاب زندگیاں تھیں، سر کا سر دین میں گزری ہیں اور انہوں نے ایسے شہباز تیار کیے جس میں حضرت علی الدین سب ایسی ہستی اور ایک ایسی ہستی کی تذکر میں آج یہاں ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ جس جگہ پر ہم بیٹھے ہوئے یہ جگہ ان کی اولاد نے ہمیں دی، اگر وہ اس جگہ ہمیں نہ دیتے تو ہم یہاں اتنی خوبصورت محفل نہ سجا سکتے، اتنا خوبصورت آپ نے مرکز نہ بنتا۔ چچا سید اچھو میرے والد گرامی کے فرسٹ کزن وہ ادھر والد کے ساتھ رہا کرتے تھے اور ان کو حضرت سید جعفر شاہ صاحب کی بلا سے گئے، سید جعفر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خواجہ احمد مہروی رحمۃ اللہ علیہ کے برقع میں سے تھے، چوٹی کے بھائی۔ ہم نے ان کی محفل میں بیٹھے اور ان کی کرامات اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ مثلا ایک بار تقریر کر رہے تو اچانک دودوچا والی سائڈ ہمارے گاؤں سے مغرب کی طرف دودوچا گاؤں آ کے اور مغرب کی طرف سے جو اکثر بارش آتی ہے تو وہ لازمی ہوتی ہے، یعنی شمال کی طرف سے بارش آئے تو کب جاتے ہیں
کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے، لیکن مغرب والی سائڈ یعنی بدوشا والی سائڈ سے بارش آئے یا آندھی آئے تو کبھی نہیں ٹلتی. تو ہم اسی طرح جلسہ ہو رہا ہے. سید صاحب خطاب ہو رہا ہے، بدوشا کی طرف سے آندھی آنا شروع اور اس کا پہلا جھونکا غون کی سرزمین پہ پہنچ چکا ہے. اور وہ موسم تھا یہ مکئی کی کٹائی کا، اور مکئی کے وہ رکس جو تھے وہ لگے ہوئے تھے، کیا گاڑی گاڑی رکس لگے ہوئے تھے. تو لوگ دوڑے کہ یہ فصل اڑ جائے گی، کچھ سنبھالیں کچھ بندوبست کریں. تو کیا سب کہتے ہیں بدسون کی ہو گیا، سنو دیکھو کی ہو گیا، بدسون کی ہو گیا، بد کیوں پریشان دے حضور وہ فصلیں ساری خراب ہو جائیں گی. سید صاحب نے یقین مانے منہ کیا مغرب کی طرف اور عجیب کیفیت تاری ہو گئی، چہرے پر عجیب گلاب کی سرخی جیسی، اور یوں ہی آپ نے دائیں ہاتھ سے اشارہ کیا، آندیاں من بنیا تسی نہیں بنی. رب کعبہ کی قسم آندھی وہیں سے لوٹ ورنہ آج دن تک کبھی ایسے نہیں ہوا کہ مغرب کی سائڈ سے آندھی آئی ہو یا بادل آیا ہو کبھی. اس طرح کے ولی تھے حضرت سید جعفر شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مرید تھے حضرت چچا سید رسول صاحب، ان سے بڑا بھرپور فائدہ ہوا. تو ایک دن چچا نے جو مجھے عنایات فرمائی ان میں سے میں آپ کو بیان کرتا ہوں، یہ آپ کو کام آئے. اور بات دوسروں کو بیان کرتا رہتا ہوں، بات کو نہیں جو بیان سنبھال کے رکھے. فرمانے لگے کہ ایک دفعہ حضرت سید جعفر شاہ صاحب کو بتا رہے کا مکان ایک قسم میں بنا اور مکان بنانے کے بعد شاہ صاحب نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہا مستری صاحب سواری مزدوری کرنی ہے. اس نے کہا حضور کوئی مزدوری نہیں. نہیں یعنی مزدوری بنتی بتا یعنی مزدوری کتنی بنتی چلا رہی بڑی یعنی مزدوری کتنی بنتی. حضور کوئی مزدوری نہیں ہے پھر کھانے میں کرا نہیں وقت یہ پیسے تیرے بڑھ گئے میرے دور سے. اور بھی آخر خادم تھا. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو شہر کی خدمت کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں اب میرا کھاتا کھل گیا ہے، اب اس کو پرواز سے کوئی نہیں روک سکتا. ایک تو وہ لوگ کیونکہ دربار رسول میں میرا کھاتا کھل گیا ہے، جس کا پروفٹ 700 سے شروع ہوتا ہے، 700 گنا سے شروع ہوتا ہے یا کم از کم 70 گنا سے شروع ہوتا ہے. لوگوں کے پروفٹس تو جی 0.1% اس میں سے بھی تو رنگ ٹیکس کاٹو، یہ ویلتھ ٹیکس کاٹو، اس کے بعد نہ ویٹ کاٹو فلاں کاٹو، زکوٰۃ الگ سیکشن بنتی ہے فلاں جی، اور ٹی وی فنڈ بھی کا ٹی وی بل بھی کاٹو، ہر ٹی وی ہونا ہوگا. تو مرید عقل والا بصیرت والا کیا کہتا ہے کب میرا دربار رسول میں کھاتا کھل گیا جو خدا کا کھاتا اور اس کا پروفٹ 70 گنا سے شروع ہوتا ہے اور انتہا اس کی کوئی نہیں ہے. جس طرح میرے رب کے کرم کی انتہا کوئی نہیں، اس پروفٹ کی کوئی انتہا. تو وہ شاہ صاحب سے کہنے لگا حضور میرا کھاتا کھل گیا ہے. مسکرائے تھے کہنے لگے آپ کچھ تھے مم. فرمایا حضور اگر آپ دینا ہی چاہتے ہیں تو اپنے دستے مبارک سے مجھے 1 روپیہ دے. ٹھیک ہے. تو آپ نے مسکرا کے آخر ولی تھے اور اس 1 روپے کے بدلے پوری تقدیر دے دی ہے. لوگ 1 روپیہ دے دیے اور چچا فرمانے لگے کہ وہ دن
اور آج کا دن وہ شخص اوپر ہی اوپر جا رہا ہے. یاد رکھو مریدین کی 2 قسمیں کٹی کے اپنی تصویر تاکہ تو مجھے بتا دیں مریدین کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ دیکھنا اور حساب کرنا. دوسرا یہ کہ بے حساب حساب نہ کرنا. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. کیوں کہ دینے والا بے حساب دے سکتا ہے تو مانگنے والے کو بے حساب مانگنے میں کیا حرج ہے. تو یہ 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اب چچا بڑے لاڈلے مریض تھے حضرت قبلہ شاہ صاحب. میں حضور وہ تو جناب تھے جناب ہیں ولی بڑے عقلمند تھے. میں جناب تو ہیں ولی اور جناب کی زبان سے نکلا ہوا لفظ تقدیر ہے. چاہے تو اشارے سے اپنے عالم کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار. تو آپ کہیں اولیاء ہم کسی کا مسئلہ حل کرنا چاہیں مالی تو ہم کیا کریں گے. ہمارا کوئی دوست ہو اس کا مالی مسئلہ حل کرنا ہو تو ہم کیا کریں گے. فرمایا کہ تسبیح ملائکہ پڑھا جائے. چشتیاں کا بڑا چوٹی کا وظیفہ ہے اور پوری کائنات کو رزق اسی میں سے ملتا ہے. پوری کائنات کو رزق اسی میں سے ملتا ہے. اور ایک صحابی سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اللہ تعالیٰ نے تسبیح ملائکہ کیا تم تسبیح ملائکہ نہیں جانتے. قال یا رسول اللہ اللہ و رسول ہوا کہ جناب بہتر جانتے ہیں جناب کا رب بہتر جانتا ہے. فرمایا خود سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی طرح سارے دوست یاد کریں. جیسا کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا اور اس وظیفے کے نتیجے میں اللہ کریم نے چچا کو علم کیمیا سے میں نے اپنے ہاتھوں سے چچا نے میرے ہاتھوں سے چاندی بنوائی ہے. اکثیر کے نسخے اکثر میرے سامنے اس طرح بیان کرتے تھے کہ جیسے شربت بنانا ہے. اکثیر میری دنیا نہیں ہے, سونا چاندی بنانا میری دنیا نہیں ہے, لیکن میں نے جو منظر دیکھے میں وہ بتا رہا ہوں. یہی وظیفہ یہ تسبیح ملائکہ بعد میں حضرت سید جعفر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک صاحبزادے ہیں حضرت سید اکرام شاہ صاحب دامت اللہ میرے دوستوں میں سے بڑے محسن ہیں, مون میں اکثر آتے ہیں, وہ بیٹھے ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں. تو بلکہ 2-3-4 دن پہلے بھی آئے ہوئے تھے, بڑے محسن دوست ہیں ہمارے, بزرگ ہیں. ان کے ایک ٹیچر مرید اور غریب آ کر کہتے ہیں کہ حضرت میں بڑا غریب ہوں اور مجھے میرے مسئلہ کا حل فرمائے. فرمایا یہ تسبیح ملائکہ پڑھا کر یہ میرے بابا جی کہا کرتے تھے کہ تسبیح ملائکہ, اور حدیث سے بات کر لی. وہ وظیفہ لے کے چلا گیا. تو 2 مہینے کے بعد شاہ صاحب فرماتے ہیں میں اسکول پہ بیٹھا ہوا تھا تو آیا تو واقعہ میں نے کہا اسے کو کرا تاکہ اچھی طرح ذہن میں بیٹھے. اور پھر وہ لوگ جو بار بار آ کر جو دوست کہتے ہیں جی میں غریب ہوں, مہربانی کرے, رزق بولے وہ بولے یہ بولے, مطلب ہے کہ خدا کو خدا مانا, نبی کریم کو قاسم رحمت مانا اور ان کے دربار کے اولیاء کو شہنشاہ مانا اور اپنے اس موہوم قسم کی سوچوں کو اٹھا کر پڑے پھینکو اور کرم خدا کیسے اترتا ہے سائز پڑے گا ویسے ہمارا نہیں چلا.
5 साल हो गए। लायत साहब मोहम्मद bin जैसे बाबू अताश साहब आप इस बात में चल पाओगे जुमाई को बयान और अताश का बयान का या ना शैतान है जब तो तुम में से किसी दूसरे के साथ सामने जुमाई को तो शैतान दाखिल हो जाता है शाम को। अब एक नेमत तकसीम हो रही है और शैतान कोशिश कर रहा है कि इनको ना मिले, पूरी कोशिश में वो ट्राई में तो बता दिया रहा था कि शाह साहब ने उसको वजीफा दे दिया। 2 माह के बाद वो बता आया और आकर कहता है हजरत आपके वजीफे में तो कुछ नहीं किया, तो अभी मैंने एक उलट और कर दिया है, मुझे 15 रुपए दे। 15 रुपये ये तकरीबन कोई यूँ कह रहे थे 30 साल पुरानी बात है। तो हमें जो तैयारी करने के वैसे माना नहीं तो मारा मत है तो शायद कहते हैं कि मैंने कहा 15 रुपये तो क्या करो, उन दिनों में तनख्वाह भी बहुत बड़ी बात तो यूँ कहने की तनख्वाह के 200-250 के बीच था, तो जब इनाम मुझे 15 रुपये थे। शायद कहते हैं मैंने उससे पूछा तो तुम्हें 15 रुपये किस लिए दूँ? हजरत आ रहा था बाजार में, उधर लकड़ियाँ नीलाम हो रही थी, मैंने एक को वहाँ पर लकड़ी का बक्सा था सब पड़ा हुआ था, वो मैंने उसकी गोली दे दी, 15 रुपये को खत्म हो गई, मेरे पास 15 रुपये थे नहीं, मैं वहाँ से भाग गया। वो इनाम वाले कहते हैं कि उठाकर ले जाओ, और मैं कैसे उठा कर ले जाऊँ, 15 रुपये मेरे पास को नहीं, आप पानी करें मेरे लिए, मुझे आप कोई असर नहीं दिखाया, अब ये आप मेहरबानी करें, ये 15 रुपये तो वही जाने जो बेचती तो मेरी ना हो। शायद कहते हैं मैंने उसको 15 रुपये दे दी। दूसरे दिन वो शख्स मेरे पास आया और एक छोटा सा बक्स उठा रखा जो लोहे का है और उसको कुफ्र लगा हुआ है। आकर कहता है हुजूर कब जब आपने मुझे 15 रुपये दिए तो मैंने वो बक्स लकड़ी का उठा कर घर ले गया, तो दराज टाइप की कुछ बनी उसको खोला तोड़कर तो उसके अंदर से ये बॉक्स निकला, इसको खोला तो सोने से भरा था। चूंकि आपके 15 रुपये मेरे पास कर्ज थे, मुरीद था ना, मुरीद था, मुरीद था, उठाकर सामने लेके आया, कहता हुजूर ये जनाब का है। शाह साहब नहीं एक तेरा है, वो तेरे साथ एक तेरा है, मेरे सिर्फ 15 रुपए, फिर भी हो तो ऐसा वो मुरीद भी होता। तो शाह साहब बात है कि मैंने सिर्फ 15 ही रुपए दिए, उसने पूरी कोशिश की कि वो सोना मुझे दे, उसमें सोने की कई ईंटें थी और वो करोड़पति, ये वो वजीफा था। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, अस्तगफिरुल्लाह। हज़रत ख़ाज़े ख़ाज़गम हज़रत की नज़ीरा मुसाफ़ सरकार बड़ा शुक्र है, मेरे और आपके चूँकि मेरे मुर्शिद हैं लिहाजा आपके भी मुर्शिद हैं और मेरे करीम हैं, आपके भी करीम हैं, मेरे मोहसिन हैं, आपके भी मोहसिन हैं। तो हज़रत ख़ाज़े ख़ाज़गम हज़रत गौसुल मुअज़्ज़म हज़रत की नज़ीरा मुसाफ़ सरकार मोड़ भी हज़रत बाबा जी साहब कासिम सादिक मोड़ की साहबजादे और गौसियत के मुकाम पर फायज हैं, उनसे मोहम्मद हुसैन कुरैशी उनके खलीफा ने सवाल कि हुजूर सबसे प्यारा वजीफा जनाब के पास कौन सा जिसमें दीन और दुनिया सारे मसाइल का, तो मुस्कुरा के फरमाया कि सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, अस्तगफिरुल्लाह। वाह, ठीक है। तरह से ये कहते हैं उनका जब विसाल हो गया 1960 में, 22 जुलाई 1960, 21 जुलाई 1960 को विसाल हुआ, 22 को तकरीर हुई। तो कहते जब उनका विसाल हो गया तो उनके साहबजादे जो मौजूदा सज्जादा नशीन हज़रत पीर हारून रशीद साहब मेरे मुर्शिद अव्वल वो हैं, उनसे मैंने सवाल किया कि हज़रत
जनाब ने गौसुल मुअज़्ज़म के सबसे प्यारा वजीफ़ा कौन सा देखा जिसको आप बहुत पसंद करते थे और आप ये समझते हैं कि उनके फ्यूज़ात किस वजीफ़े के थ्रू हमें मिल सकते हैं? तो हज़रत पीर रशीद साहब ने फरमाया सुभान अल्लाह, ठीक है। फिर ऐसे बड़े मेरे बड़े राजदार दोस्त हैं, फरमाते हैं कि मैं कुछ ऐसा चुप हो तो 10-12 साल गुजर गए। तो कहते हैं कि मैंने हज़रत पीर रशीद साहब से पूछा कैसे, कोई प्यारा सा वजीफा तो दे जो बड़े हजूर की तरफ से जनाब को मिला। फरमाया 10 साल पहले किसने दिता सर? हजूर मैं बुढ़ा बंदा भूल गया, बड़े ठग थे, बड़े प्यारे थे, पाकीज़ा मन अल्लाह के मामूल थे, वली थे। तो बात ठगियाँ बड़ी मज़े की होती है ना। तो मैं जी बुढ़ा बंदा भूल गया, मेहरबानी करो थोड़ा सा सुभान अल्लाह। जब उन्होंने ये बात मुझे सुनाई तो मैं हज़रत मेरे नहायत मकसद बुजुर्ग थे, तो घंटों बैठे बातें करते रहते थे। एक दिन मैंने ये बात छेड़ी, मैंने कहा हज़रत जो वजीफ़ा है सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह अज़ीम व अज़ीम, इसके बारे में जनाब की क्या राय? खुल कर बोल। फरमाने लगे हमारे ग्रामी बड़े पीर साहब, बड़े पीर साहब फरमाया करते थे कि इससे बेहतर कोई वजीफा नहीं उससे रिस्क की खातिर परेशान होने वालों बिशारत दे रहा, खुदा का खौफ करो और दिल के अंदर से वो जो तंगी नफ्स है उठा कर परे फेंको और दरबार मुस्तफ़ा के इस समुद्र से कर। मैं जब एम इंग्लिश में था गॉर्डन कॉलेज में, तो इतफाक़न पैसे खत्म हो गए और तलबा के पास कौन से बड़े पैसे होते हैं। वालिद साहब रिटायर हो चुके थे और यहाँ हमारे मकान जो ये पार वाले इनका 12 रुपये किराया लिया करते थे, 12 रुपये। अब आप अंदाज़ा करें, मैंने चूँकि पंजाब यूनिवर्सिटी में टॉप किया था BA में, और मुझे नहीं पता था कि मैंने टॉप किया। मेरी यूनिवर्सिटी में तीसरी पोजीशन थी, तो एक स्कॉलरशिप मिलता है, उसको उस वक्त नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप कहते थे, आजकल कायदे स्कॉलरशिप कहते थे। तो मुझे नहीं पता। हम गॉर्डन कॉलेज से 3 दोस्त बाहर निकले, लाहौरी समोसे खाने लगे, तो खा चुके। मैंने सदर भाई से, हमारे दोस्त आजकल फॉरेन अफेयर्स में, तो कॉन्सुलेट जनरल है आजकल कनाडा में, मैंने कहा सदर भाई पैसे आप मेरे पास कुछ भी नहीं। खैर वो मुस्कुराए और पैसे नहीं दिए। तो हम तीनों चले गए डायरेक्टरेट में, क्योंकि वहाँ पर हमारे दोस्त अख्तर फैज साहब का जो आजकल कुवैत में वालदा लिबनान में बेस्ट है, तो उनका वजीफा आया वो। तो हम तीनों दोस्त वहाँ पर डायरेक्टरेट में चले गए, डायरेक्टरेट एडमिनिस्ट्रेशन आ गए। वहाँ गए तो उनका वजीफा तो उनको चेक उन्होंने देना तो दे दिया। कहते यार जी अब्दुल गनी कौन? डायरेक्टर वाले हमसे पूछ रहे कि अब्दुल गनी कौन? ये गवर्नमेंट कॉलेज इसका मार से इस बंदे ने यूनिवर्सिटी में टॉप किया हुआ है, स्कॉलरशिप का ये पड़ा हुआ है, उसको बंदा में मिलता ही कोई नहीं। तो मैंने कहा जनाब ये है। कहते हैं वो नेक वक्तों हमारे एक दोस्त हुआ कहते थे, असलम नाम का लगते थे, हेड या सुपरिटेंडेंट करते। तो मुझे कहते हैं आज आखिरी तारीख है, इस पर तहसीलदार रेवेन्यू अफसर तहसीलदार की भी दस्तखत होने, पटवारी का बेहतर क्या करेंगे? मैंने कहा आप ही बताएं क्या करें, मुझे तो पता ही नहीं कि मेरा वजीफा भी हुआ, मैंने उसमें टॉप भी किया, क्या सूरत है। तो कहते हैं पता है करो रेवेन्यू अफसर पटवारी, और रेवेन्यू अफसर में नहीं करना, पटवारी ने तुसा कर वो रेवेन्यू अफसर बन के पटवारी मैं बन गया, और उन्होंने उसी वक्त 1700 रुपये का काट कर। मेरे एक दोस्त मोहम्मद इसहाक साहब जिक्र जाकिर हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के, कहते हैं हज करने के लिए
किसी दोस्त ने सारा स्पॉन्सरशिप दे दी और आज मैं निकला हूँ, आज करने के लिए जेब में 5 रुपए पड़े हुए, 5 रुपए, अल्लाह अकबर, जा रहा हूँ आज पर अल्लाह के साथ। तो मैंने चूँकि मेरे वज़ायफ में शामिल था, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे वज़ायफ में शामिल था, तो मैंने इसको पढ़ना शुरू कर दिया। जब मैं घर से निकला तो 5 रुपए थे, एयरपोर्ट पर पहुंचा तो 2200 रुपये। और ये बात आज से 30 साल पहले की। उस वक्त के 2200 का अंदाजा कर सकते हैं आप कि क्या उसकी वजह कर। तो चचा शायद रसूल साहब मरहूम आज उन जितने दुआ कर रहे हैं, उनके कमालात में से ये चीज़ कि उन्होंने मुझे ये वजीफा मरहूम। फिर उसके बाद चचा ने ये किताब शमाइल शबस्तान में इकबाल और मजबूरी की तसनीफ है। उस वक्त उसका सिर्फ एक हिस्सा प्रिंट हुआ था, आज कल उसके 7 हिस्से प्रिंट हो चुके हैं। ठीक है, चचा ने फरमाया मुझे कि आप ये किताब संभालें। आगे कुछ रख दें, आगे कुछ रख दें। एक के आगे पंखा रख दें ताकि वो दर्द न करे, बंद हो गई। हाँ ठीक है, ये मेरा ख्याल रहमत की आवाज़ चल पड़ी। सारी इलाही है, कोई समझे बेशक। तो चचा ने मुझे फरमाया कि ये किताब शमाए शबिस्तान इकबाल अहमद नूरी की जमा करना कलेक्शन है और उसका सिर्फ एक हिस्सा उस वक्त शायद था। सुना बताइए, ये किताब बड़ी ज़बरदस्त है, इसको समाप्त कर दो।